ایک ایسا شخصیت جو ایک کیڑا اس کے ہدایت کا سبب بنا۔ ناظرین، صدائے دین میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ جی ہاں ناظرین، میں آپ کو ایک ایسے شخص کے بارے میں بتایا جا رہا ہوں جو کہ ایک کیڑا اس کا ایمان لانے کا سبب بنا۔ وہ شخص فرماتا ہے، میں جاپان کے ایک پروٹسٹنٹ عیسائی خاندان میں پیدا ہوا۔ میرے والد صاحب نے میرا نام ناؤکی یاماموتو رکھا۔ میرے والدین باقاعدگی سے بائبل پڑھتے تھے، لیکن ہم کوئی بہت زیادہ مذہبی گھرانے نہیں تھے۔ میرے دل میں ہمیشہ خدا کو جاننے کی ایک خاموش سی جستجو رہتی تھی۔ اسی لیے میں نے کیوٹو کی دوشیشا یونیورسٹی میں داخلہ لیا تو میرا ارادہ تھا کہ میں مسیحیت کو گہرائی سے سمجھوں اور شاید پادری بنوں۔ میں گھنٹوں لائبریریوں میں بیٹھ کر مختلف مذاہب پر کتابیں پڑھتا، بدھ مت، ہندو مت، شنتو، مسیحیت اور اسی طرح اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتا رہا۔ اور ایک روز اچانک میرا ہاتھ ایک کتاب پر جا ٹھہرا۔ یہ کتاب میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ یہ کتاب ایک جاپانی مسلمان خاتون نے لکھی ہے۔ میں نے مزید تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ ان کے شوہر اس یونیورسٹی میں لیکچرار ہے۔ میں نے انہیں ای میل کی، جلد جواب آیا اور ہماری ایک قریبی کیفے میں ملاقات ہوئی۔ اس دن ہم نے دیر تک اسلام پر گفتگو کی۔ انہوں نے مجھے نصیحت کی، اگر تم واقعی اسلام کو جاننا چاہتے ہو تو عربی سیکھو اور مسلمانوں کے درمیان جا کر رہو، کتابیں کافی نہیں ہوتی۔ میں نے یہ بات دل سے قبول کر لی۔ میں نے عربی پڑھنی شروع کی اور پھر مختلف اسلامی ملکوں کا سفر شروع کیا۔ انہی سفر میں 19 برس کی عمر میں مصر جا پہنچا۔ قاہرہ میرے لیے بالکل ایک نئی دنیا تھی۔ لوگوں کی نمازیں، روزے، باہمی محبت اور مدد کا جذبہ، اخوت مجھے حیران کر دیتا تھا۔ سب کچھ جاپان سے مختلف تھا۔ ایک دن رمضان کا وقت تھا۔ میں اپنی عربی کلاس سے واپس آ رہا تھا کہ میں اپنی عمارت کے بواب یعنی دربان کو دیکھا۔ وہ انتہائی سادہ انسان تھا۔ افطار میں اس کے پاس صرف ایک کیڑے کے سوا کچھ نہ تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا، وہ کھڑا ہوا اور مسکرایا، اور وہ اپنا واحد کیڑا اٹھا کر میری طرف بڑھاتے ہوئے بولا، آپ لیجئے۔ میں چند لمحے ساکت رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ یہ وہی ایک ہی چیز ہے جو اس کے پاس افطار کے لیے تھی، اور اس نے بغیر کسی جھجک کے مجھے دے دی۔ ایک اجنبی اور غیر مسلم۔ میں نے اسی لمحے اپنے دل میں کچھ ٹوٹتے اور کچھ بنتے دیکھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، یہ اسلام ہے، صرف باتیں نہیں بلکہ عمل۔ اسی دن میری روح نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بعد میں لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں، آپ نے اسلام کیوں قبول کیا؟ اور میں مسکرا کر ایک جواب دیتا ہوں، میں نے ایک کیڑے کی وجہ سے اسلام قبول کیا، کیونکہ وہ کیڑا اسلام کی روح کا عملی نمونہ تھا۔ اظہار محبت، بےلوسی اور انسانیت۔ اسلام قبول کرنا میرے لیے کسی معجزاتی لمحے جیسا نہیں تھا۔ کوئی روشن نور آسمان سے نہیں اترا۔ میں نے بس کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ میں نے سمجھ لیا کہ مسلمان ہونا اہم ہے، لیکن اصل بات ہے مسلمان بن کر جینا۔ جب جاپان لوٹا تو چند دوستوں نے مذاق اڑایا۔ ایک نے تو ہنستے ہوئے بولا، یعنی تم دہشت گرد بن گئے۔ یہ مذاق تھا، لیکن اس میں ایک تلخ حقیقت چھپی تھی۔ جاپان میں لوگ مذہب کو نہیں سمجھتے، لوگ تنہائی میں جیتے ہیں۔ مجھے جاپان کا سب سے بڑا مسئلہ یہی لگا، خاندانی رشتوں کی کمزوری، معاشرتی تنہائی اور بے معنی زندگی۔ جبکہ اسلامی معاشرے میں نے خاندانی طاقت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا سہارا بننے کا جذبہ دیکھا۔ بعد میں میری ملاقات ترکی کے ایک عالم سے ہوئی، جنہوں نے مجھے ترکی آنے کی دعوت دی۔ ترکی میں جا کر میں نے ترکی زبان سیکھی، عربی کو آگے بڑھایا اور اسلامی علوم کی تعلیم حاصل کی۔ میں نے تہذیبوں کا حسین امتزاج دیکھا، جاپانی وقار اور اسلامی گرم جوشی۔ آج میں ترکی میں پڑھاتا ہوں۔ میں نے منگا کے ذریعے جاپانی ثقافت متعارف کرواتا ہوں۔ چائے کی روایتی
تقاریب منعقد کرتا ہوں اور اسلامی جاپانی خطاطی کے ذریعے پن کے دو عظیم ورثوں کو جوڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے لیے زندگی کا حاصل یہی ہے، حقیقت خاموشی سے ملتی ہے اور کبھی کبھی ایک ہیرے کے ذریعے۔ یہ داستان کسی فلسفیانہ مناظرے سے نہیں بلکہ ایک غریب بواب کے عملی ایمان سے شروع ہوئی، اور میں آج بھی کہتا ہوں میرا اسلام ایک ہیرے سے شروع ہوا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔